الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم حصول برکت کی خاطر اپنے انبار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جی لگا کر کمال حقیقت و محبت کے ساتھ اپنے اسلام پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا نور الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی مقام اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ نے کیوں دیا اس لیے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے اتنی بصیرت نہیں ہوتی ہے کہ خود ہی قرآن و حدیث سے اپنے لیے مسائل نکال لیں اور اپنے لیے احکامات حاصل کر لیں اب وہ محتاج ہو جاتا ہے ایسے شخص کا کہ جو اس کے لیے احکامات قرآن و حدیث سے بیان کریں وہی لوگ جو قرآن و حدیث سے احکام نکالتے ہیں مسائل وغیرہ کا انہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اس کا دوست کہتے ہیں انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ رہو عزیزان ملت اسلامی ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائے ہیں ان کی عظمت و شان کا تذکرہ کیا ہے ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون ان کی پہچان بیان کر دی گئی ہے کہ وہ تقوی طہارت اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ایمان والے لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں بلائیاں ہیں ان کے لیے عزیزان ملت اسلامی ایسے بندوں کے ساتھ اگر انسان نہیں رہے گا اس کے ایمان کی حفاظت ہونا بہت مشکل کام ہے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو قسم کے فروج عطا کیے ہیں ایک ہے حضور کا فیض ظاہری اور دوسرا ہے حضور کا فیض باطنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے فیض ظاہری کو علماء کرام کے واسطے سے اس امت کو پہنچایا ہے اور حضور کا جو فیض باطنی ہے وہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے واسطے سے عطا فرمایا علماء نہ ہوں تو ہم مسائل کے احکامات معلوم نہیں کر سکتے اور اولیاء نہ ہوں تو پھر ہمیں روحانی فیض ہی نہیں ملے گا یاد رکھیں کہ پورا جسم ہے نا یہ اس لیے چلتا پھرتا کھاتا ہے باتیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں قلب رکھا ہے دل جب تک حرکت میں ہے تو انسان کے لیے کائنات کے تمام مناظر زندہ ہیں اور اگر دل کی رگیں کٹ جائیں تو پھر یاد رکھیں فوراً انسان کی موت واقع ہو جائے گی اب تو انسان زندہ انسان نہیں ہوگا بلکہ ایک لاشے کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہو ایسے ہی یہ اولیاء کرام امت اور رب تبارک و تعالیٰ کے مابین واسطہ ہو گئے اور حضور کے فیض باطنی کے اور امت کے درمیان میں بھی رابطہ ہوتے اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو انسان کی امت کی روحانی موت واقع ہو جائے
اس لیے ان کا ہونا ضروری ہے، ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اللہ نے اعلان عام فرما دیا ہے، لوگو تم مجھ سے ڈرو اور میرے محبوب بندوں کے ساتھ رہو۔ لہذا اس دن کو اختیار کیجئے جس دن میں اللہ کے اولیاء ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو رکھا ہے، اور اس میں بھی ڈھیر سارے فرقے ہیں، ان میں صرف مذہب اہل سنت والجماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسی میں اولیاء کرام موجود ہیں، دوسرے کسی فرقے میں نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہیں، اسی میں بھلائی ہے۔ قرآن پر بھی عمل ہوتا رہے گا، احادیث مبارکہ پر بھی عمل ہوتا رہے گا، اور جملہ اقوال صحابہ و تابعین پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جمیلہ مقدسہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلیہ السلام علیکم۔